دوسرا اقتباس ہے ہل اسٹیشن سے۔ ان کے اندر جو شہری بسا ہوا ہے وہ کسی طرح اور کسی لمحے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کبھی بادام کے تنے پر چاقو کی نوک سے اپنا نام اور تاریخ آمد لکھواتا ہے، اور کبھی پہاڑی چکور کے شوخ رنگوں کی داد 22 بور کی گولی سے دیتا ہے، کبھی گونجتے گرجتے آبشاروں کے دامن میں راک اینڈ رول اور ٹوسٹ کے ریکارڈ بجا کر سیٹیوں سے سنگت کرتا ہے، اور کبھی جنگلوں کی سیر کو یوں نکلتا ہے گویا ایلفی یا مال پر شام کے شکار کو نکلا ہے۔ مرزا نے بارہا سمجھایا، دیکھو، پہاڑوں، جنگلوں اور دیہاتوں میں جانا ہو تو یوں نہ نکلا کرو، یودیکلون لگائے، سگار منہ میں، ہر سانس بیئر میں بسا ہوا، باتوں میں ڈرائنگ روم کی مہک۔ اس سے دیہات کی بھینی بھینی خوشبوئیں دب جاتی ہیں، وہ سہمی سہمی خوشبوئیں جو یاد دلاتی ہیں کہ یہاں سے دیہات کی سرحد شروع ہوتی ہے، وہ سرحد جہاں سدا خوشبوؤں کی دھنک نکلی رہتی ہے، کچے دودھ اور تازہ کٹی ہوئی گھاس کی میٹھی میٹھی باس، چھپروں کھپریلوں سے چھن چھن کر نکلتا ہوا اپلوں کا کڑوا کڑوا دھواں، گھمر گھمر چلتی چکی سے پھسلتے ہوئے مکئی کے آٹے کی گرم گرم سگندھ کے ساتھ وہ کنوار پتے کی تیز مہک، جوہر کی کائی کا بھیگا چھچلاندہ جھونکا، سرسوں کی بالیوں کی کٹیلی مہکار، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کا بھپکا، انگاروں پر سینکتی ہوئی روٹی کی سیدھی میدے میں گھس جانے والی لپٹ، اور ان سب میں رچی ہوئی، ان سب میں گھلی ہوئی کھیتوں اور کھلیانوں میں تانبا سے تپتے ہوئے جسموں کی ہزاروں سال پرانی مہک۔ یہ زمین کے وحشی سانس کی خوشبو ہے، زمین کو سانس لینے دو، اس خوشبو کے سوتے خون سے جا ملتے ہیں، اسے مساموں میں سہج سہج جذب ہونے دو، اسے ہوانہ سگار اور ڈیوڈرنٹ سے نہ مارو کہ یہ ایک دفعہ جس بستی سے روٹ جاتی ہے پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ تم نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کے جسم سے ایک پر اسرار مہک آتی ہے، کچی کچی کوری کوری، جو بڑے ہو کر اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ یہی حال بستیوں کا ہے، شہر اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان میں اپنی کوئی خوشبو باقی نہیں رہی۔